نبی کے قول کو سینے سے لگانے والوں، ذرا فرشتوں کے جملوں پہ غور تو کرو. کہتے ہیں اگر ایک پلڑے میں امام الانبیاء کو بٹھاؤ اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھاؤ، محمد کا پلڑا سب پہ بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری کائنات جو ایک پلڑے میں ہے، کیا اس میں 4 امام نہیں آئے؟ کیا اس میں 12 امام نہیں آئے؟ کیا اس میں رائمنڈ والے، بریلی والے، دیوبند والے، گنگوہ والے، بغداد والے، کوفے والے نہیں آئے؟ فرمایا ایک پلڑے میں ساری کائنات اور ایک پلڑے میں امام الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری بربادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ قانون بن گئے، یہ نظام بن گئے، یہ عقیدے بن گئے، یہ اصول بن گئے. اگر قرآن کی آیت میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی، اٹھائیے اصول کرفی. قرآن کی آیت میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی تو اس آیت کو منسوخ جانا جائے گا. نبی کی حدیث میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی، مردود جانا جائے گا. تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، ہوگی تو ٹھیک، نہیں ہو گئی تو میرے امام کا قول ہی حجت رکھے. صحابی کا اثر میرے امام کے قول سے ٹکرا جائے، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، ہو گئی تو ٹھیک، نہ گزارا چلا تو اس کو مردود کہا جائے گا. ارے ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی کے فتوے منگاتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے. ان فتووں کو پڑھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں علی نے یہ فتوے نہیں دیے، یہ لوگوں نے علی کے نام پہ مشہور کر دیے. جیسے آج بھی مولا علی کہ ملنگ ہونے کے دعوے دار جھوٹ کی ساری نسبت حضرت علی کی طرف کر دیتے ہیں، اور حضرت علی ان ملنگوں کے سارے جھوٹ سے پاک ہے. حضرت علی نے یہ فتوے نہیں دیے. غور کرنا، سیدنا ابن عباس کے جملوں پہ غور کرنا. کہا اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتا تو گمراہ ہو جاتا. ارے کیا اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا کہ یہ فتوے علی نے نہیں دیے؟ یہ کیوں کہا؟ اگر علی بھی یہ فتوے دیتا تو گمراہ ہو جاتا. امت کی آخری افراد تک یہ بات پہنچانے کے لیے لوگوں اگر دھرتی میں معصوم ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ کے بابا کے علاوہ اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہے جس کی زبان عرش والے کی مرضی سے ہی. ہر بندہ اپنی ہی مرضی سے بولتا. اس امت نے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا اور فرقوں، تنظیموں، جماعتوں، گروپوں کے اندر ایسی بڑی کہ حدیث رسول کی ویلیو بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی. حدیث سن کر پھر کہتے ہیں حدیث سے ٹھیک ہے پر میں اپنے مولوی کو پوچھ رہا ہوں. حدیث تو ٹھیک ہے پر میں بھی تو اپنے مولوی سے پوچھ لوں. یعنی اس حدیث کو اگر میرا مولوی کہے کہ حدیث ہے تو مان لوں گا، اور اگر میرے مولوی نے کہا کہ حدیث نہیں ہے تو نہیں مانوں گا. نبی کے قول کو ایک امتی کے قول کی وجہ سے قبول اور رد کیا جائے. تیسری بنیادی وجہ اس امت کی زدت کی طرف گرنے کی. اس امت نے نبیوں والے کام کو چھوڑ دیا، اور وہ کام نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس کی جگہ پر نئے نئے جملے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں تمہاری مثال اس کشتی کے مسافروں کی طرح ہے جو 2 منزلہ کشتی ہو. نیچے والی منزل کو پانی چاہیے، وہ اوپر جاتے ہیں، سمندر میں ڈول نکالتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں. اوپر والے لوگوں کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، ایک ہی صبح شام پانی لے آنا جاندے نے بڑا ہی تنگ کیتا ہے. ان میں سے نیچے سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک حل ہے. جی کیا حل ہے؟ کہتا نہ اتلے تنگ ہو نہ اسی تنگ ہوئیے کہ اتھو ہی مورا کرنے لیں. اس کشتی کو توڑو، یہاں سے سوراخ کرتے ہیں، یہاں سے پانی نکالتے ہیں. اب اوپر والے سن رہے ہیں، نیچے ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہے، سوراخ کی کوشش ہو رہی ہے.
اگر اوپر والے ہوئے ہمارے جیسے تو کیا کریں گے؟ کیا خیال ہے کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہو نا اپنی قبر جانا سے اپنی قبر جانا، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، تو ٹھیکہ لے سارے اندر، یہ حرام ہے حلال ہے، یہ گناہ ہے شرک ہے بدعت ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ایسا نہیں کرنا شریعت میں، تو ٹھیکیدار ہے۔ اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، پتر اگر موری ہوگی نا دونوں ہی کو قبر جان گے، اگر یہ سوراخ میں کامیاب ہو گیا تو یہی قبر بنے گی دونوں کی، کوئی اور نہیں بنے گی۔ فرمایا اگر اوپر کی منزل والے نیچے آ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں اور ان کو روک لیں، خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر انہوں نے کہا جی جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا، بڑا بہترین جملہ ہے ہمارے پاس، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چوری ہو جائے تو شرطوں میں جا کے رپورٹ کیوں کرواتے ہو میری گاڑی چوری ہوگی، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، وہ چوری کر کے لے گیا انہیں مبارک ہو گئے۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کہنا نہیں جی یہ مطلب نہیں، دین دے وچ جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، میری کوئی اٹھ پٹ کے ویکھے گا میں تون پن دیا گا، اس کا مطلب ہے تجھے اپنے گھر کی غیرت ہے، دین محمد کی غیرت نہیں ہے۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ امت محمدیہ کا جملہ نہیں، یہ بنی اسرائیل کا جملہ، جنہوں نے یہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج عذاب نہیں تو کیا ہے؟ روز صبح کا اخبار پڑھ لو تو مشہور جملہ بن گیا، ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا آپ کی صحت کیسی ہے؟ کہا جی ایک ہفتہ ہو گیا ماشاءاللہ بڑا فریش ہے۔ کہا کیوں بھائی خیریت ہے، میڈیسن کھا رہے ہو کیا کھا رہے ہو؟ کہا نہیں ایک ہفتے سے اخبار نہیں پڑھا۔ بالکل ٹھیک، اخبار پڑھتا ہوں اس کے اندر سوائے ٹینشن کی کوئی بات نہیں، اتنے مسلمان ادھر مر گئے، اتنے مسلمان ادھر مر گئے، اتنے مسلمان ادھر مر گئے، سوائے مسلمانوں کے قتل و غارت کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں۔ فرمایا تم پر اللہ کا عذاب مسلط